بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم نے افغانستان میں اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں: صدر جو بائیڈن۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے مذاکرات کامیاب۔ مذاکرات کے دوران ماحول بہت ہی اچھا تھا۔ تنزانیہ میں فرانس کے سفارتخانے پر حملہ، 4 پولیس افسران ہلاک۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے لیے ترکی سے مدد مانگ لی۔ طالبان وعدوں سے مکر رہے ہیں، حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ تاجکستان۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساس نے بہو کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کے کچھ ایسے عجیب رواج جو آپ کو حیرت میں ڈالتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے اب کسی قسم کی تخریب کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کر انخلا کا عمل مکمل کر رہے ہیں۔ ہم طالبان کی باتیں نہیں، ان کا طرز عمل دیکھیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکہ آنے والوں کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات 2001 سے بہت مختلف ہے۔ ہم سب تخریب کاری کے خلاف متحد ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں اپنے ٹارگٹ حاصل کر لیے ہیں۔ افغانستان سے اب کسی قسم کی تخریب کاری کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے افغانوں کا تحفظ کریں گے۔ اگر طالبان کی جانب سے کوئی کارروائی ہوئی تو اس کا جواب بھی دیں گے۔ افغانستان میں طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ صوبہ پروان کے علاقے چاری کر میں قومی مزاحمتی محاذ یعنی شمالی اتحاد کے وفد نے طالبان وفد سے مذاکرات کیے ہیں۔ مذاکرات کے دوران ماحول بہت ہی اچھا تھا اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر حملے سے گریز اور امن کے لیے اپنے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے احمد مسعود نے کہا تھا کہ ہتھیار ڈالنے کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، طالبان کے آگے ہتھیار ڈالنے کی بجائے مرنا پسند کروں گا۔ احمد مسعود نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جنگوں میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اور میرے والد بھی ہمیشہ اپنے دشمنوں سے بات کرتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی رہنماؤں کی تاریخی غلطیاں نہیں بھول سکتا۔ جن سے 8 دن پہلے اسلحہ مانگا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، مگر آج وہی ہتھیار، اسلحہ، ہیلی کاپٹرز اور ٹینک طالبان کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہزاروں نوجوان وادی پنجشیر میں قومی مزاحمتی یعنی شمالی اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے احمد مسعود نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں انہوں نے امریکہ سے جنگی سامان مانگا تھا۔ احمد مسعود کی جانب سے انٹرویو ایسے وقت میں دیا گیا تھا جب طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد وادی پنجشیر کو بھی چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا۔ گزشتہ دنوں برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ وادی پنجشیر میں مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وسائل اور عالمی حمایت کی کمی کے باعث وادی پنجشیر میں احمد مسعود کے سینکڑوں جنگجو طالبان سے جنگ بندی پر مائل ہیں۔ احمد مسعود کے مشیر نے اخبار کو بتایا تھا کہ پنجشیر طالبان سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ 1980 کی دہائی نہیں ہے، اس وقت طالبان کی فورسز ملک بھر میں غالب آ چکی ہیں۔ تنزانیہ میں فرانسیسی سفارتخانے کے قریب ایک شخص نے کارروائی کر کے سیکیورٹی پر مامور 4 اہلکاروں کو مار دیا، جبکہ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں فرانس کے سفارتخانے میں داخل ہونے کی کوشش میں ناکامی پر شخص نے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس سے 3 پولیس افسران اور 1 سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا، جبکہ دیگر 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔
جہاں 2 زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب تنزانیہ کی صدر سامیہ حسن ملک کے مرکزی تجارتی شہر دارالسلام میں ایک تقریب میں سیکیورٹی حکام سے خطاب کر رہی تھی۔ افغان طالبان نے ملک کے سب سے بڑے ہوائی اڈے کو فعال رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگ لیا ہے۔ غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کو چلانے کے لیے ترکی سے مدد کی درخواست سے متعلق تصدیق نہیں ہوئی ہے، تاہم ترکی کے 2 اعلیٰ حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ترک حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان طالبان یہ اصرار کر رہے ہیں کہ دیگر ملکوں کی طرح ترکی بھی اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلا لے، لیکن افغان طالبان کا یہ مطالبہ کسی بھی مشن کو پیچیدہ بنا دے گا۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان کی درخواست کی منظوری یا اسے مسترد کرنا ایک مشکل فیصلہ ہے۔ افغان تعاون کی اپیل سے متعلق ایک ترک افیسر نے کہا ہے کہ افغانستان سے تمام غیر ملکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء کی ڈیڈ لائن 31 اگست تک ہے۔ اس کے بعد ہی صورتحال کو طالبان کی درخواست کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب کابل ایئرپورٹ سے غیر ملکیوں اور افغان شہریوں کا انخلاء جاری ہے۔ امریکی آرمی کے جوائنٹ اسٹاف میجر جنرل ولیم ٹیلر نے ایک بریفنگ کے دوران بتایا ہے کہ ایئرپورٹ سے اوسطاً ہر 39 منٹ بعد ایک طیارہ لوگوں کو لے جا رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 1400 ترک فوجی بھی کابل ایئرپورٹ کے تحفظ اور نظم و ضبط پر مامور ہیں، جبکہ دوسری طرف افغانستان میں جرمنی کے سفیر نے کہا ہے کہ طالبان 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانوں کو کابل سے نکلنے کی اجازت دینے پر راضی ہو چکے ہیں۔ جرمن سفیر مارکس نے کہا ہے کہ ان کی اس حوالے سے طالبان رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ افغان شہری جن کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گی ان کو انخلاء کی مقررہ تاریخ 31 اگست کے بعد بھی کمرشل فلائٹس کے ذریعے ملک چھوڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ دوسری جانب انخلاء کے دوران امریکی کانگریس کے 2 ارکان کابل کے دورے پر ان کو سرکاری احکامات کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مین پیٹر میجر نے کہا کہ ہم نے اس دورے کو خفیہ رکھا تاکہ خطرے کو کم کیا جا سکے، اور ہم نے واپسی کے لیے ایسے جہاز میں بیٹھنے پر اصرار کیا جس میں گنجائش ہو۔ ہم نے جہاز کے عملے کی سیٹوں پر سفر کیا تاکہ کابل سے انخلاء کرنے والے کسی فرد کے لیے نشست کم نہ ہو۔ اب تک کابل ایئرپورٹ سے 80,000 سے زائد افراد کو نکالا جا چکا ہے۔ کابل پر قبضے کے بعد ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد کا ہجوم ملک سے نکلنے کے لیے جمع ہے، اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہزاروں ایسے افراد موجود ہیں جو افغانستان سے باہر جانے کے لیے موقع ملنے کے منتظر ہیں۔ تاجکستان نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں تمام افغان طبقات کی نمائندگی نہ ہو۔ تاجکستان کے صدر امام علی نے الزام لگایا ہے کہ وہ تمام طبقات پر مشتمل حکومت بنانے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ طالبان اپنے ان وعدوں سے ہٹ رہے ہیں جن میں ملک کے تمام طبقات پر مشتمل ایک عبوری حکومت بنانے کا کہا گیا تھا، اور اب امارات اسلامی تشکیل دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاجکستان کسی ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا جو بزور طاقت آئی ہو اور جس میں افغانستان کے تمام لوگوں کی رائے شامل نہ ہو۔ خاص طور پر تمام گروہوں اور اقلیتوں کی نمائندگی نہ ہو۔ تاجکستان میں امام علی کی حکومت روس کے قریب سمجھی جاتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد رکھنے والے تاجکستان میں روس کا فوجی اڈہ بھی ہے، اور یہ روس کی سربراہی میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد سیکیورٹی بلاک کا حصہ ہیں۔ بھارت میں ایک نوجوان لڑکی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ساس نے سر عام دہتے ہوئے کوئلوں پر چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ہولناک ویڈیو میں نوجوان لڑکی کو دہتے ہوئے کوئلوں پر چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ دوستو بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا ہے، جہاں چند روز قبل مذکورہ لڑکی کو سسرال والوں نے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اگنی پرکشا کے لیے مجبور کیا۔
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نوجوان لڑکی سے اس کا شوہر بے پناہ محبت کرتا ہے، جس پر لڑکے کی والدہ نے اپنی بہو پر الزام لگایا کہ اس نے کالا سیاہ جادو کر کے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ لڑکی اپنی ساس کے روز روز کے الزامات سے تنگ آ کر مقامی افراد پر مشتمل پنچایت کے پاس چلی گئی تھی، جنہوں نے لڑکی سے ہندوؤں کی مقدس کتاب پر حلف اٹھوایا، لیکن لڑکی کی ساس نے مقدس کتاب پر قسم کھانے کی گواہی بھی قبول نہیں کی اور کہا کہ میں اسی وقت یقین کروں گی جب وہ اگنی پرکشا یعنی انگاروں پر چلے۔ تمام رشتہ داروں اور اہل محلہ کے سامنے اور پنچایت کی زیر نگرانی لڑکی نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر چل کر دکھایا۔ خوش قسمتی سے لڑکی کو کوئی خاص زخم نہیں آیا۔ دنیا میں دوستو 3814 قسم کی تہذیبیں موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک لاتعداد رواج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ویسٹ فیلیا میں سال کی اختتامی رات میں جگہ جگہ بڑا سا الاؤ جلایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بری قوتوں کو دور بھگا دیتی ہے۔ اس لیے وہ الاؤ جلاتے ہیں تاکہ نئے سال میں ہر بری قوت ان سے دور ہی رہے۔ دوستو، دنیا بھر میں کھانے کے دوران آواز نکالنا بد تہذیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں نوڈلز کھاتے ہوئے اگر آواز نہ نکالی جائے تو اسے سرد مہری اور بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ اسپین میں اگست کے آخری بدھ کو ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار زیادہ پرانا نہیں بلکہ 1945 میں شروع ہوا، اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بازار میں دو چھوٹے بہن بھائی جو گھر کا سودا سلف لے کر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے تھیلی پھٹ گئی اور ٹماٹر نیچے گر گئے۔ بہن بھائی نے وہ بکھرے ہوئے ٹماٹر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے۔ تب سے ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے اسے ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ منگولیا میں جہاں درجہ حرارت -22 ڈگری پر جا پہنچتا ہے، وہاں سردی میں ہی آئس کریم کھانا پسند کی جاتی ہے۔ ساؤتھ کوریا میں بچے کی پہلی سالگرہ پر ڈولجبی کی رسم منائی جاتی ہے، جس میں بچے کے سامنے مختلف چیزیں جیسے کتابیں، پیسے، پینٹنگ کی اشیاء رکھتی جاتی ہیں، اور بچہ جس چیز کو پکڑے اسے اس کے مستقبل کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے اور اس کو وہی کروایا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں نیا سال شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے لوگ کرسی پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک 12 بجے کرسی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی چھلانگ لگانا بھول جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین کے گاؤں میں خواتین زندگی میں صرف ایک بار اپنے بال صرف اسی وقت کٹوا سکتی ہیں جب ان کی شادی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی زندگی میں بال نہیں کٹواتی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔